نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق، نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتہ چلے کہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے. یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے. ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں. یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے. اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا. مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار. استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے. ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی. ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے. تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے. اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات. یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے. اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے. بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا.
کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو، عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا، تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے. ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے. ٹھیک ہے بھائی، قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب، تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے. پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ. اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے. دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی، اب زمین میں کیا بنا دی. نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف. یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں. یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے. تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کے مالک ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں. وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی. اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں، سب کچھ الٹ گیا. اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا. یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے. پانچواں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا. ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے. واللہ هو الغنی الحمید. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے. اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے. بدگمان نہ ہو اس سے، کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے. کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے. اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا. تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے.
کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے. اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا. قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں. کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں. اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو. یہ روکنا اس کی رحمت ہے. انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا. وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا. وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا. یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا. تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. بس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا، کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا، کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا. اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. اور توحید الوہیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں. یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے. یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا بہت ہے، انف ہے، کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا. کہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا. اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس
لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی، اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا. نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں. نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہیں، اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں. ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر. اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو نقصان کو دور کرنے کی اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے. کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے. اور لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. ساتویں چیز ہے تسبیحات. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے. حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا. اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکیں تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. یعنی اگر جلدی ہے تو پھر
10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہیں، یعنی 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے، تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگلی پہ 6 بار ہو گیا. تو آپ کی 5 انگلیاں، تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو ایک اور پڑھ لیں. تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی. قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. 8ویں چیز ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پورا اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے. ابی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. یہ سن کر آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی. 9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے. دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا. کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا. ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے. ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا فتنہ فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ 3 سورتیں پڑھا کروں. 10ویں چیز ہے
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں 33 سال کی عمر میں امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے تھے۔ He was only 33 years old۔ ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے، یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا؟ علم کی وجہ سے، علم کے حریص تھے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے، اور اتنی چھوٹی عمر میں عین جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کرے کہ جس سے اللہ کی محبت ملے، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے، قسم کھا کے، محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی۔ چند لفظ ہیں کہ ہمارے لیے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے، پھر ہم اپنے لیے اس دنیا سے کیا کما رہے ہیں؟ اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ 4 کلمے پڑھ لیں، تو پھر ہماری نمازیں کیا ہے؟ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ ہم تو دنیا کی اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے۔ اور یہ دعا آپ دیکھیے، اللہم سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے، ایک میں الوہیت ہے اور ایک میں ربوبیت ہے۔ یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر پر، اور ذکر میں قرآن، نماز، تحلیل، تسبیح، استغفار، درود، سب چیزیں شامل ہیں، اللہ مجھے توفیق دے۔ اور پھر وہ شکر کی بھی توفیق دے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم اعنی علی ذکرک، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے، وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے فضل کا ذکر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر میں شمار ہو۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میری مدد کر، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے کام، کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا۔ تو ہر نماز کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا، اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے، وہ سب مسنون اذکار تھے، لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے، لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تشہد میں، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے، تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو چاہے قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، بس اردو میں نہیں، عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں۔ تو پھر دوسرا ہے وہ شکر کا۔ شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقام دل ہے، تو دل سے اٹھتا ہے۔ ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد کی توفیق دے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، یہ مطلب ہے اس دعا کا۔ زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اعضاء سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کیا کہا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے، کم ہی شکر گزار۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔
اور وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر سے ہٹا دیا. تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے، اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے. ابن رجب کہتے ہیں کہ دین میں یا دنیا میں اللہ کی ہر نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اس میں نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو شکر کی توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی شکر پر بھی شکر، یہ ایک اور نعمت ہے، اس میں دوبارہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ شکر کیا تو ایک اور نعمت مل گئی، اب کیا ہے ایک اور دفعہ شکر کریں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. یعنی شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، شکر کرتے ہی چلے جائیں. وحسن عبادتک، اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما. اور خوبصورت عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اطاعت ہو. اطاعت اعضاء سے کی جاتی ہے، یعنی ہمارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، ہمارا جسم یہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ڈھیروں عبادت کر لیتے، ڈھیر سارے نفل پڑھ لیتے، بہت کچھ کر لیتے، لیکن اس کو کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کثیر عبادتک، یہاں کیا کہا گیا؟ حسن عبادتک، یا اللہ خوبصورت عبادت کی توفیق دے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جس کی زندگی میں ذکر آ گیا، جس کی زندگی میں شکر آ گیا، اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کو سبھی کچھ مل گیا. اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پھر ہر خیر سے محروم ہے، چاہے دنیا کی قارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، پوری دنیا اس کی فین ہو، اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور دعا ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. 3 بار یہ دعا، اے اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی، 3 دفعہ کی شرط نہیں ہے. براء بن عازب کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں. براء کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا. 13 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا، جو میں نے بعد میں کیے، اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور وہ جن سے تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ما قدمت. بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے نا، ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کوئی نہیں تھے کہ جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے. ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ان پر بھی. وما اخرت، اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو میں نے لیٹ کی، جس کا حق ادا نہیں کیا. وما اسررت، جو میں نے چھپایا، جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے. بعض اوقات نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یا اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے. وما اعلنت، اور جو میں نے ظاہراً کیے، یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، یہ ہمارے لیے کہ ہم بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے، یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے، یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے، کہ سارا کچھ کر کے، بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وما اسرفت، ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بے صبری میں، ہر چیز میں. تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لمٹ کراس کر رہا ہوں، اللہ مجھے وہ کراس کی بھی لمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے. اور وما انت عالم بہ منی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے، یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی، اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجیے.
اور پھر انت المقدم و انت المؤخر. دوسرے روایت میں انت المقدم والمؤخر بھی آتا ہے. جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں، جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے. یعنی یہ نہ سوچیے کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی. ہمیشہ ڈرتے رہا کریں، پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا، مراد یہ ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی، وہ ایک پازیٹیو سینس میں ہے، انت المقدم و انت المؤخر. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں. نمبر 14 سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. یہ مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاؤں کے اختتام پر بھی. پاک ہے تو اے اللہ، تیری ہی حمد ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے، حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات قیامت تک ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر اس نے اس مجلس میں کوئی فضول بات کی ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے. اور اس کے دیگر روایات بھی ہیں، یعنی دیگر طرق بھی ہیں اس دعا کے. اور پھر ایک اور دعا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی مصلی سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے، یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے 10 بار یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے. اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت، شیطان مردود سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں. کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا، اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے. یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مصلی سے تو یہ سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو. اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ 10 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دے. میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو شخص یہ ساری دعائیں پڑھے نماز کے بعد، اس کے پاس فضول کام کرنے کا کون سا وقت باقی بچے گا.